یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج دنیا میں چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ بھی ہو سکتا ہے اور کہیں رہنے والا فقیر بھی ہو سکتا ہے، رنگ کا کالا ہو یا رنگ کا گورا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، خواہش ہر کسی کی ہوتی ہے یار کامیاب ہو جائے، کسی طریقے سے میں ان لوگوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں، یا ان لوگوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤں۔ آپ کی بھی خواہش ہے نا؟ ذرا اونچی بتائیے، خواہش ہے؟ تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے دنیا والے کیا سوچتے ہیں، اور حقیقت میں اللہ عز و جلال نے کامیابی کس کو کہا ہے؟ آج کی گفتگو کا محور یہی ہے کہ لوگ کامیابی کسے کہتے ہیں اور قرآن مجید کامیابی کسے کہتا ہے۔ ہم نے موازنہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے دنیا والے سمجھتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کی رنگینیوں میں تت ہو کر اللہ کو بھی نہیں جانتے، اس کے رسول کے احکامات کو بھی نہیں مانتے، وہ کہہ دیتے ہیں وہ یار عہدہ منصب اگر کرسی کس کو مل جائے نا یہ کامیابی ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے تو اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ سچ بتائیے گا اس دنیا کے اندر فرعون آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ کتنی بڑی بادشاہت تھی اس کے پاس، وہ بادشاہ ہی نہیں تھا، وہ کہاں کرتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، رب چھوٹا نہیں بلند و بالا رب ہوں۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تمہاری آنکھیں نہیں، تمہیں نظر نہیں آتا میرے گھر کے نیچے سے نہریں گزرتی ہیں، تم میری عبادت کیوں نہیں کرتے؟ فرعون تو وہ تھا جو بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ کر رکھتا اور ان کے بچوں کو قتل کروا دیتا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں بادشاہ کون گزرا ہے، عہدہ و منصب والا کون گزرا ہے؟ لیکن اس نے اللہ کو نہیں مانا، اس کے اندر اکڑ تھی، تکبر اور غرور اور گھمنڈ تھا، جس کی وجہ سے اللہ عز و جلال نے سمندر کے اندر ڈبو کر مارا۔ جب ڈوب رہا تھا تو کیا کہتا ہے؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اللہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے اگر دنیا کائنات میں سب سے زیادہ اور لائق عبادت کے ہے تو اللہ تیری ذات ہے، میں تو بھولا ہی رہا تھا، میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية۔ اب تمہیں سمجھ آئے گی، اب تیری عقل نے کام کیا ہے، پوری زندگی تو نے میرے ساتھ لڑائیوں پہ ہی گزار دی، پوری زندگی میرے ساتھ بغاوتوں پہ ہی گزار دی، پوری زندگی اپنے آپ کو رب ثابت کرنے پہ ہی گزار دی، تیری اب آنکھیں کھلی ہیں، آج میں تمہیں ماروں گا تو ضرور دنیا والوں کے لیے عبرت بھی بناؤں گا۔ کس طرح اللہ عز و جلال پانی کو حکم دیتے ہیں، اچھال کر باہر پھینکتا ہے، اور لوگ دیکھ رہے تھے جو اپنے آپ کو رب کہنے والا یہ پڑا ہوا۔ کہاں گئے کرسی، کہاں گئے اس کے عہدہ و منصب؟ اللہ کو مائنس کر کر اگر کچھ حاصل کریں گے تو کچھ حاصل نہیں۔ دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو کر کچھ محترم یہ سوچ بیٹھتے ہیں اور چھٹو جی پیسہ کماؤ، مال و دولت اکٹھا کرو،
نہیں پتا یہ حلال ہے، نہیں پتا یہ حرام ہے، نہیں پتا یہ میں کیسے کما رہا ہوں، نہیں نماز کی فکر، نہیں والدین کی فکر، نہیں روزے کی فکر، نہیں یہ فکر کہ میں نے اس کی زکات نکالنی ہے، اس کو پاک کرنا ہے، بس یہ عام ہے جیسے آتا ہے آنے پر۔ ان بیچاروں کو کبھی قرآن مجید کھول کر یہ آیت بھی پڑھنی چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ اللہ ذو جلال نے قارون کو اتنا خزانہ دے رکھا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 10 لوگ ہوا کرتے تھے۔ کتنے لوگ؟ 10۔ آج میرے جیسا کمزور بھی 1 من تو اٹھا ہی لے گا۔ 10 لوگ صرف چابیاں اٹھاتے ہیں اس کے خزانوں کی، اور اس کے خزانوں کی قیمت کتنی ہوگی، اس کا خزانہ کتنا ہوگا۔ لیکن بات کیا تھی؟ اس نے رب کو نہیں مانا، اس نے اللہ کو نہیں جانا۔ کہا کرتا تھا یہ میرا لائف کا ایکسپیرینس ہے، یہ میری 10 انگلیوں کی کمائی ہے۔ کس رب کی بات کرتے ہو؟ اس کو نہیں نہ پتا تھا کہ دنیا میں جس کے ہاتھ نہیں ہوتے رات کو کھا کے تو وہ بھی سوتے، اس کو کون سی خبر تھی؟ پھر ایک دن کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، کمی کرتا ہے، خوبصورت لباس زیب تن کرتا ہے، اکڑتا ہوا لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہے، اور لوگ دیکھ رہے تھے کیا کمال کا بندہ پہنا ہے، خواہش کر رہے تھے یار بندہ ہوئے تو قرون مردہ ہوئے باقی کا شان کو کر۔ لوگ متاثر ہو رہے تھے، لیکن اللہ ذو جلال کو اس کا یہ چلنا پسند نہیں آیا۔ اللہ ذو جلال زمین کو حکم دیتے ہیں، زمین اپنا منہ کھولتی ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک وہ قارون زمین کے اندر دھنستا اور دھنستا ہی چلا جائے گا۔ کہاں گئے خزانے، کہاں گئے مال و دولت؟ اللہ کو مائنس کر کے کچھ حاصل کریں گے تو کچھ حاصل۔ تیسرے نمبر پر دنیا والے کامیابی سمجھتے ہیں کہ جو بدراہٹ مل جائے نا، گاؤں کا بٹیرا بن جاؤں، سرداری مل جائے، پھر بلے بلے پھر کامیاب۔ میرے بھائی ساتھ بتائیے اس دنیا میں ابو جہل آیا کہ نہیں؟ کتنا بڑا سردار تھا، لیکن اس نے رب کو نہیں مانا۔ بات یہی ختم ہوتی، رب کو نہیں مانا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر پہرا نہیں دیا۔ پھر اللہ ذو جلال نے ایسا عبرت ناک بنایا کہ صحابہ نے ٹھوکریں مار مار کر قلیب بدر میں پھینکا، اور گھر والوں کو بھی اتنی فرصت نہیں ملی کہ اس کا چہرہ ہی دیکھے۔ کہاں گئی سرکار؟ یہ سب چیزیں کامیابی بن سکتی ہیں جب ان کا رخ اللہ ذو جلال کی طرف کیا جائے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کامیابی کسے کہتا ہے۔ دنیا والوں کی کامیابی سمجھ آ گئی نا، وہ کس کو کامیابی کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کامیابی کسے کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ دنیا میں رہ کے جو اللہ ذو جلال کی بات کو مانتا ہے، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانتا ہے، آنکھیں بند کر کے کہہ دیا کرے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ کہاں پھر گئے؟ یہ 2 ٹکے کی زندگی جو ہے ایک دن آنے والا ہے، کتنا کچھ ذکر ہے، زیادہ کی چھلانگ لگائیں سو لگا دو، آخر تو اس دنیا سے کچھ کرنا ہے، وہاں پتہ چلے گا کتنی اللہ کی اطاعت کی تھی،
کتنی اس کے رسول کی بات کی اطاعت کی تھی، فیصلہ وہاں ہوگا۔ آج تو ہم اپنے گھر والوں کو، کنبہ و قبیلہ کو راضی کرنے کے لیے شریعت کو پامال کر دیتے ہیں، نہیں جی گزارا نہیں ہوتا، ناک نہیں رہتا۔ وہ کیوں نہیں آپ کا ناک رہتا؟ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اس کی باتوں کے اوپر بالکل بھی غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم کتنے غیر مسلم ہو چکے ہیں کہ اللہ ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، اس کا رسول ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کنبہ قبیلہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ کیسی دانش ہے، یہ کیسی عقل ہے، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا کریں نا سیدنا عمر کی طرف رضی اللہ عنہ، اس جیسا بہادر اللہ نے دنیا میں پیدا نہیں کیا۔ کون عمر؟ جس کو کہا کرتے تھے اللہ کے رسول، عمر جس گلی سے تو گزر جاتا ہے نا شیطان بھی اپنا راستہ چینج کر دے گا۔ لو كان بعدی نبی لکان عمر، وہ لوگوں کان کھل کے سن لو، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا نا تو عمر کو اللہ نے نبی بنا دینا تھا۔ وہ عمر ایک دن جا رہے ہیں، حجر اسود کو دیکھتے ہیں، جاء الى الحجر الاسود، حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، فقبله، اور اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور ساتھ کیا کہتے ہیں، فلولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اور حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ ہی تو نفع دے سکتا ہے نہ ہی تو نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے اپنے محبوب کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تمہیں چمکار رہے ہیں، تم کو بوسہ دے رہے ہیں، تو میں کبھی بھی تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ اطاعت ہوئی نا، اطاعت دیکھیے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی طرف۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنا تن من دھن اللہ کے رسول کے اوپر قربان کر دیا، اور پھر اللہ نے بھی کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رہتی دنیا تک وہ حافظ نہیں ہوگا جب تک اس کی تلاوت نہیں کرے گا۔ لوگوں یہ صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے اور میں رب عز و جل ان صحابہ پہ راضی ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ آ رہے مسجد کی طرف، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے، فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ کے کان میں آواز آتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اجلسوا، وہیں بیٹھ جاتے ہیں، جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی نظر مبارک پڑی، فرمایا عبداللہ خیریت ہے، آپ جوتیوں والی جگہ پہ نہیں بیٹھتے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کی بات میرے کانوں میں ٹکرا جائے اور عبداللہ بن رواحہ اپنا قدم آگے اٹھا جائے، میرا ایمان نہیں گوارا کرتا۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کی بات سن لینے کے بعد ایک قدم بھی آگے اٹھا دوں؟ میں وہیں بیٹھ گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا زادک اللہ طاعہ، اے عبداللہ تیری اطاعت کے اندر اللہ مزید اضافہ کرے۔ آج ہم یہاں کہاں ہیں؟ آج ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ صحیح بات ہے، رونے کا مقام ہے۔ وہ رسول جو ہمارے لیے پوری رات بسر کرتے تھا، روتے ہوئے گزارتے تھا، صرف ایک آیت پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول پوری رات گزارتے تھے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے، اگر تو ان کو بخش دے تجھے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا، تو بڑا غفور رحیم۔ صرف ایک آیت پڑھ رہے ہیں پوری رات گزار دیتے ہیں، اس کی خاطر اپنی امت کی خاطر، اور آج ہم اس کی سنتوں کو اڑائے جا رہے ہیں۔
جس سے اطاعت ہونا پھر اس سے محبت بھی ہوتی ہے، اس سے محبت بڑی ہوتی ہے۔ کبھی دیکھا کہ سیدنا ثعبان رضی اللہ عنہ کی طرف، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے، اچانک دل میں ملال اٹھا، پریشان ہوئے، گھبرائے، ڈپریشن میں آئے، دوڑ لگاتے ہیں اللہ کے رسول کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھتے ہیں، مسکرانا شروع کرتے ہیں۔ کمال ہے، مسکراتے مسکراتے پھر رنگین ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ثعبان، دوڑے ہوئے آئے تھے، پریشان تھے، چہرے کے اوپر سمٹیں تھی، مجھے دیکھا ہے تیرا دل باغ باغ ہو گیا ہے، مسکرانا شروع کر دیا ہے، پھر اچانک پریشانی کیسے، وجہ کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول سچ بتاؤں نا تو دنیا میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں نا، جب بھی تکلیف آتی ہے نا، کعبہ کے رب کی قسم ہے آپ کو دیکھ لیتا ہوں، دنیا جہاں کے غم اللہ دور کر دیتا ہے۔ فرمایا اچھا تو پھر مجھے دیکھنے کے بعد دوبارہ غمگین کیوں ہوئی؟ کہا اللہ کے رسول دنیا میں تو آپ کو دیکھ کے اپنے دل کو خوش کر لیتا ہوں، پریشان جب ہوتا ہوں تو آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، میرے پاس نسخہ اچھا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو وہاں آپ کا دیدار کرنا پڑ گیا، دل کو سکون دینا پڑ گیا تو سبحان کیا کرے گا؟ محبت ہوئی۔ آج ہم بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہاں وہ پنجابی لوگ بہت کبھی کبھی کمال کرتے ہیں، صدقے جانی اور قربان جانی، کھڑا ہوئے دلی لگ ملتان جانی، یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں پریشان ہوئے تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول اگر جنت میں دیدار کرنا پڑ گیا تو کیا کروں؟ اللہ کے رسول خاموش، اللہ کے رسول خاموش تھے کہ اللہ ذوالجلال جبریل کو حکم دیتے ہیں جبریل جلدی جاؤ میرے محبوب کو یہ آیت سناؤ۔ کون سی آیت؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اگر دنیا میں رہ کے اللہ کی اطاعت کرو گے، میری باتوں کے اوپر عمل کرو گے، پہرا دو گے، قیامت کا دن ہوگا انبیاء کا ساتھ ملے گا، قیامت کا دن ہوگا اللہ ذوالجلال نبیوں کا ساتھ دے گا، شہیدوں کا ساتھ دے گا، صالحین کا ساتھ دے گا۔ آج ہم دنیا میں کہتے ہیں یار اس کے ساتھ دوستی ہو جائے نا، اس کا اگر تعلق مل جائے نا میں بڑا کامیاب ہوں، مجھے دنیا میں کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ یہ ہماری بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو نبیوں کا ساتھ مل گیا، جس کو شہیدوں کا ساتھ مل گیا، جس کو نیک لوگوں کا ساتھ مل گیا، لوگوں کو سچ دسیا گیا کتنی بڑی کامیابی۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ کامیابی کتنی بڑی، کتنی خوبصورت کامیابی۔ جس کو اللہ اتنی خوبصورت کامیابی کہے تو اس کا کمال کیا؟ یہ ہے کامیابی جو دنیا میں رہ کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید جس کو کامیابی کہتا ہے، اللہ ذوالجلال کامیاب لوگ کن کو تسلیم کرتے ہیں؟ 18واں سپارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
جنہوں نے ایمان اللہ اور اس کے رسول اور اس کے انبیاء اور کتب کے اوپر ایمان لے کے آئے نا، یہ کامیاب ہے۔ کیسے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، اس طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسی کیفیت، ایسی کنڈیشن پیدا نہیں ہوتی، پھر ان کے دل کے اندر یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سچ بتائیے گا اس کی نماز کی کیفیت کتنی پیاری ہو جائے گی۔ آج اگر ایک بیٹا نماز پڑھ رہا ہو نا، اسے پتہ چل جائے میرا استاد مجھے دیکھ رہا ہے، میرے والد محترم مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کا رکوع دیکھیے کتنا پیارا ہوتا ہے، اس کا سجدہ دیکھیے کتنا پیارا ہوتا ہے۔ اور جس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کی نماز کیسی ہو جائے؟ یہی بات تھی سیدنا زین العابدین کی، یہی بات تھی سیدنا زین العابدین کے دل کے اندر۔ جب وضو کرتے نا تو رنگ زرد ہو جاتا، نماز کے لیے جاتے تو کپانا شروع کر دیتے۔ لوگوں نے کہا کیا تو وضو ہے، دوسرے لوگ بھی وضو کرتے، رنگ تیرا کیسا ہو گیا؟ اوے جا تو مسجد کی طرف رہے ہو، دوسرے لوگ بھی جا رہے ہیں، تو کانپتا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ فرمایا الا تدری بین یدی من اقوم ولمن اناجی، اور تمہیں نہیں پتا میں کس کے سامنے جا رہا ہوں، اور تمہیں نہیں پتا میں نے کس کے ساتھ جا کے باتیں کرنی، ایسے ہی اٹھا جاؤں؟ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی عزت کی، اپنے رب کا اکرام کیا۔ اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں کو کبھی بھی زمین پہ لگنے نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو پھر اللہ ذوالجلال اپنی جنت کا مہمان بناتے۔ زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، زوردار بارش ہونے لگی، زین العابدین گھر میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ جاتی ہے، لوگ دوڑ کے آتے ہیں، پانی پھینکتے ہیں، بجھاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہ پنکھا بند کر دو، دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، اور کہتے ہیں اچھا یہ کام کر لیا آپ نے، پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ سیدنا زین العابدین نماز پڑھ رہے، لوگوں نے کہا وہ اللہ کے بندے تیرے گھر جل گیا ہے، آگ نے جھلسا دیا ہے، ہم نے بجھایا ہے اور تجھے نماز میں پایا ہے، دماغ ٹھیک ہے؟ آگ لگی ہے تمہارے گھر میں۔ فرمایا آخرت کی آگ نے دنیا کی آگ سے غافل کر دیا تھا۔ جس کے دل کے اندر بیٹھ جائے نا کہ قیامت کو اللہ کا سامنا کیسا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلامی کیسے ہوگی، وہ اپنی زندگی کا ایک ایک قدم اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے سوچ سمجھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑا پیارا فرمان ہے، آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، میرے صحابہ قیامت کا دن ہوگا تم اللہ ذوالجلال کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم چودھری کے چاند کو دیکھو گے۔ کس طرح دیکھو گے؟ جس طرح چودھری کا چاند دیکھتے ہو۔ لا تضارون فی رؤیتہ، اور چودھری کا چاند دیکھتے ہوئے کبھی کوئی زحمت ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی، کبھی ایسا ہوا کہ یہ ڈھولن والے مغرب ٹائم دیکھ لیں اور پتوں والے عشاء ٹائم دیکھ لیں، رش دیا ہے، کبھی ایسا ہوا؟ بیک وقت دیکھتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا صحابہ تم بھی اللہ ذوالجلال کو اس طرح دیکھو گے۔ آپ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے ہم کلام ہاتھ کھڑا کریں، کون کون ہے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ دل میں بات آتی ہے نا یار جس کی میں نے 70 سال 80 سال 90 سال عبادت کی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح،
وہ دکھتے کیسے ہیں؟ اللہ دکھتے کیسے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ ذل جلال جنتیوں کو نعمت عطا کرے گا، ان کو انعامات دیں گے، تو جنتی کہیں گے رضیت یا رب، اللہ ہم راضی ہو گئے، بس کافی ہے، ہم راضی ہو گئے۔ اللہ کہیں گے نہیں میرے بندو اور مانگو، میں دیتا ہوں، تمہارا رب ہوں۔ کہا نہیں اللہ بس راضی ہو گئے۔ اللہ کہیں گے تم دنیا میں مجھ سے یہ مانگا کرتے تھے، میں نے نہیں دیا، آج تمہیں وہ نہیں چاہیے؟ کہا اللہ میں بھول گیا، مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ وہ بھی دے دو۔ لوگ پھر کہیں گے رضیت یا رب، اللہ ہم راضی ہو گئے۔ اللہ کہیں گے ایک نعمت باقی ہے، ایک انعام باقی ہے، وہ کیا ہے؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، اللہ ذوالجلال اپنے چہرہ انور سے نور کے پردوں کو ہٹائیں گے اور جنتی اللہ ذوالجلال کا دیدار کریں گے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں جب اللہ ذوالجلال کا دیدار کریں گے تو جنت میں جتنی بھی نعمتیں ملی ہوں گی ساری بھول جائیں گے۔ تو آپ کرنا چاہتے ہیں نا دیدار؟ تو اللہ کے رسول نے 2 فارمولے بتائے، ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ بتاؤں گا بعد میں، پہلے وعدہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، میرے صحابہ فجر اور عصر کی نماز کی پابندی تم کر لو، قیامت کا دن ہوگا دیدار بھی کرنا۔ چھوٹا سا کام ہے، فجر اور عصر کی نماز کی پابندی۔ نمازیں تو 5 بھی پڑھنی ہے، لیکن اس حدیث کے اندر فضیلت ان کی بیان ہوئی ہے۔ تیار ہے نا انشاءاللہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیں۔ آپ نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان۔ میرے صحابہ جو انسان 40 دن، کتنے دن؟ باجماعت تکبیر الہ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو 2 انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام دنیا میں زندگی بسر کرے گا، براءۃ من النفاق، اللہ ذوالجلال نفاق والی بیماری سے اس شخص کو محفوظ فرما دے گا، کبھی منافق نہیں ہونے دیں گے۔ وبراءۃ من النار، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال جہنم سے بچا کے جنت کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں تھما دیں گے۔ کتنے دن؟ 40 دن باجماعت تکبیر اللہ کے ساتھ۔ شیخ گواہ رہیے گا، وعدہ کریں، صرف 40 دن۔ اور جو 40 دن اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے گا، بتاؤ وہ اللہ کا محبوب کتنا بنے گا، اس کو نماز کی لذت کتنی آئے گی۔ ہم تو 40 دن کا وعدہ کر رہے ہیں نا، آگے بھی انشاءاللہ بڑھیں گے، لیکن میں آپ کو سعید بن مسیب کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ کہاں کرتے تھے؟ ما اذن المؤذن منذ 30 سنة الا وانا في المسجد۔ لوگوں 10 سال کی بات نہیں ہے، 20 سال کی بات نہیں ہے، 30 سال میری زندگی کے گزر چکے ہیں۔ مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے، سعید بن مسیب پہلے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ ربیعہ بن یزید کو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں؟ وہ کہا کرتے تھے ما اذن المؤذن لصلاة الصبح منذ 40 سنة الا وانا في المسجد۔ وہ لوگوں 40 سال میری زندگی کو گزر چکے ہیں، مؤذن فجر کی اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلے مسجد میں موجود ہوتا ہوں، الا ان اكون مريضا او مسافرا، ہاں سفر میں نکل جاؤں، بیمار ہو جاؤں، اس کو نہیں میں گنتا۔ یہ تھے وہ لوگ جن کو نماز میں لذت آتی تھی، جن کو پتا تھا اگر دنیا کی سنوارنی ہے، آخرت کی سنوارنی ہے تو وہ ایک ہی جگہ ہے، اچھا وضو کر کے اپنے رب کے سامنے 2 آنسو نکال دوں، اللہ ذوالجلال دنیا میں بہتر بنا دیں گے، آخرت میں بہتر بنا دیں گے۔ اس لیے سیدنا علی بن حاتم کہا کرتے تھے
ما دخل وقت صلاة قط حتى اشتاق إليها. لوگوں کسی بھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوتا لیکن اس سے پہلے عدی بن حاتم کے دل کے اندر اس نماز کی محبت موجود ہوتی ہے. آج ہم زور پڑھ کے جاتے ہیں تو 3 گھنٹے کے بعد عصر کی اذان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار ابھی تو زور پڑھ کے گئے تھے, چلو پھر آ جاتے ہیں. عصر پڑھ کے جاتے ہیں مغرب ہوتی ہے, یار ابھی تم عصر پڑھ کے آئے تھے. جب تک نماز کی محبت پیدا نہیں ہوگی تب تک ہم کامیاب لوگوں کے صفوں میں شامل نہیں ہو سکتے. آج ہمارے بھی بیٹے ہیں نا, آج ہماری بھی اولاد ہے, اللہ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آج ہماری خواہشیں کیسی ہیں؟ سلف صالحین بھلا کیا کہا کرتے تھے؟ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں یہ بیٹے اے میرے بیٹے ادرکت الصلاۃ معنا, کیا تو نے ہمارے ساتھ باجماعت نماز پڑھی؟ سلف اپنے بیٹے سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ بیٹا تو نے ہمارے ساتھ باجماعت نماز پڑھی؟ آج ہم نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ لمحہ فکریہ, دنیا جہاں کی ہر چیز ان کو سکھاتے ہیں, نہیں سکھاتے رب کا قرآن, نہیں سکھاتے رسول اللہ کا فرمان, نہیں سکھاتے. بیٹا کہتا ہے لا ابا جان نماز تو پڑھی ہے لیکن تکبیر اولا فوت ہو گئی تھی. بابا کا جواب سنیے, والد محترم کا جواب سنیے. آج اگر وہ جواب ہمیں سمجھ آ گیا نا تو میرا یہاں پہ بیٹھنا ضائع نہیں ہے انشاءاللہ. والد محترم کہتے ہیں بیٹا لما فاتك منها خير من 100 ناقة كلها سود العين. بیٹا باجماعت نماز کا جو حصہ تم سے رہا ہے, اگر 100 اونٹنیاں سیاہ آنکھوں والی میرے گھر کے سامنے کھڑی کر دی جائیں اور کہہ دیا جائے کہ تمہاری ہے, بیٹا مجھے اتنی خوشی نہیں ہونی تھی جتنی خوشی تیری تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لینے سے ہونی تھی. خواہش ہے نا, کیونکہ ان کو پتا تھا زندگی سمجھ سکتی ہے تو اللہ کے سامنے جھکنے سے سمجھتی ہے, آخرت سمجھ سکتی ہے تو اللہ کے سامنے جھکنے سے سمجھتی ہے. یہ دنیا کی رنگینیاں تو کچھ وقت کے لیے ہیں, ڈھل جائیں گے. کامیابی کس میں ہے؟ نماز پڑھنے میں. تیسرے نمبر پر اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو قرآن کا تیسرا فرمان سنیے. لفظ جلال فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا. اگر کامیاب ہونا ہے نا تو اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کر لو. اپنے چھوٹے سے دل کے اندر نا ایک بات کو بٹھا لو, جب بھی کبھی دل کرے نا کسی کو تنگ کرنے, جب بھی دل کرے نا کسی کو اوپر بہتان لگانے پہ, جب دل کرے نا نماز چھوڑنے کو, جب دل کرے نا والدین کی نافرمانی کرنے کو, تو سوچا کرو اللہ دیکھ رہا ہے, تو سوچا کرو این اللہ, اللہ کدھر ہے. جب یہ دل میں بات بیٹھ جائے تو سمجھ لینا میں کامیاب ہو گیا. وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا کس طرح عبداللہ بن عمر جا رہے ہیں, سفر پہ نکلے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں؟ عرب کا صحرا, پہاڑ, تپتی ریت. دیکھتے کیا ہیں کہ ایک غلام بکریوں کا چرواہا وہ بکریاں چرا رہا ہے. سوچ میں پڑ گئی یار اتنی گرمی, اتنی حبس, اور یہ غلام بکریاں چلا رہا ہے. ترس آیا, کہا اس کو بلا لو, ہم کھانا کھانے لگے, یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. بلایا گیا, کہا کھانا کھا رہے ہمارے ساتھ. غلام کہتا ہے انی صائم, اللہ کے بندے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے.
بکریوں کا چرواہا، غلام، دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کہتا کیا ہے میرے روزہ رکھا ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یار اس کے امتحان تو لیں، یہ سچ بول رہا ہے۔ فرمایا اچھا اب ایسا کرو اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں دے دیں، میں اس کی قیمت بھی آپ کو دیتا ہوں۔ تو غلام کہتا ہے یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بھیڑیں میری نہیں ہیں، یہ میرے آقا کی ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اپنے آقا کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گئے وہ کون سا دیکھ رہے ہیں، میں تمہیں قیمت بھی دیتا ہوں نا، اسے کون سا پتہ چلنا ہے ایک بکری اگر کم بھی ہوگی۔ تو اس غلام کا جواب سنیے، فرمایا مالک کو کہہ دوں گا بھیڑیا کھا گیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، بتاؤ پھر اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے اس کی بات نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ایک غلام بکریوں کا چرواہا، اس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن دل کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، خوف کتنا ہے۔ عبداللہ بن عمر اس کے مالک کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں اور بکریوں کا ریوڑ تحفے میں دیتے ہیں۔ کہا ایسا انسان غلام نہیں رہ سکتا جس کے دل کے اندر تقویٰ ہو۔ تقویٰ پیدا کیجیے، اللہ کا ڈر پیدا کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے نا کہ اللہ کو کل قیامت میں حساب کیسے دوں گا، اس کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں ایک جنت نہیں دوں گا، جنتان، دو جنتوں کا مہمان بناؤں گا۔ جنتان، لیکن دل کے اندر تقویٰ ہو۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم تھوڑا سا سمجھ لیں۔ تقویٰ کہتے ہیں، ابن المعجز بیان کرتے ہیں، خَلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَىٰ، چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دینا، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دینا تقویٰ کہلاتا ہے۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْضُرُ مَا يَرَىٰ، کانٹوں والی زمین پر چلنے والے کی طرح ہو جاؤ۔ کس طرح وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلتا ہے کہیں کانٹا نہ چبھ جائے، میرے کپڑوں کی جو ہے وہ حالت خراب نہ ہو جائے۔ لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحِصَىٰ، چھوٹے گناہوں کو نا معمولی مت سمجھا کرو، یہ چھوٹا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے، چھوٹے گناہوں کو معمولی مت سمجھا کرو، کیونکہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کنکریوں سے ہی پہاڑ بنا کرتے ہیں۔ جو انسان چھوٹے گناہوں پہ لگتا ہے پھر بڑے گناہ بھی کرتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، لا تنظر الى المعصیہ ولكن انظر الى العظمة من عصیت، وہ لوگوں یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میرے ساتھ یہ دہرائیں، یہ نہ سوچا کرو یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھا کرو وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْعَظَمَةِ مَنْ عَصَيْتَ، جس کی میں نافرمانی کرنے لگا ہوں اور رب کتنا عظیم ہے۔ یہ نہ سوچا کرو اچھا یہ گناہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، بلکہ سوچا کرو جس کی میں نافرمانی کرنے لگا ہوں نا وہ ذات کتنی بڑی ہے۔ تو اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہم سب کو جب تک رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، جب بھی اپنے پاس بلائے ایمان کی اعلیٰ اور خوبصورت کیفیت میں بلائے، اور دنیا میں ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے جو کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ کون ہے کامیاب؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اپنے دل کے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں، جو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ کامیاب۔ تو اللہ عز و جلال ہم سب کو جس طرح اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے، کل قیامت والے دن جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے۔ اور ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس گاؤں میں آ کے اللہ جانتا ہے بڑی خوشی ہوئی، اس مسجد کو دیکھا، آپ جیسے
पुररौनक चेहरों को देखा, दिल बाग बाग हो गया कि माशाअल्लाह अभी ऐसे लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले। और अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं, अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। अल्लाह सुब्हानहू फरिश्तों में चुनाव करते हैं, अल्लाह रसूलों में भी चुनाव करते हैं, अल्लाह लोगों में भी चुनाव करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू ने देखो इस गांव में कुछ लोगों का चुनाव किया जो आपके सामने नजर आ रहा है, इतना प्यारा और खूबसूरत प्रोग्राम, और किस तरह वो आपको दीन की दावत देने के लिए हम वक्त तैयार होते हैं। अल्लाह जुल जलाल से दुआ है कि अल्लाह जुल जलाल इस टीम को दिन दुगनी रात चौगुनी बरकतें अता फरमाए। अल्लाह जुल जलाल इन सब का हामी मुनासिब हो, और आप भी इनके साथ मिलिए। और इस प्रोग्राम को आपने कभी भी हल्का नहीं लेना, कभी भी छोटा नहीं समझना, बल्कि हर माह जिस तरह कलीसा बता रहे थे आपने करवाने का, क्योंकि अहब्बुल अमाली अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब अमल कौन सा है? जिस पे हमेशगी की जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। तो आप तैयार हैं इंशाअल्लाह इनके बाजू बनने के लिए, इनके साथ खड़े होने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू हम सब का हामी मुनासिब हो। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا اللهم اشفهم كل مريض اللهم اشفهم كل مريض ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا رؤية نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.